الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين خالق السماوات والأرضين ومالك يوم الدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الصديقين الغر الميامين لعنة الله على أعدائهم وقاتليهم وغاص بحقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. صلوات پڑھتے ہیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. گرامی قدر خواتین و حضرات، میں آپ سب کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے خدمت سید الشہداء کا موقع مجھے عنایت کیا. ان ایام مجالس میں آپ کی دعائیں، آپ کی شفقتیں، آپ کی محبتیں شامل حال رہی. میں انتظامیہ کے ایک ایک فرد کا شکر گزار ہوں اور خصوصی طور پر میں شکر گزار ہوں جناب عباس رضا صاحب اور ان کی اہلیہ کا کہ جنہوں نے خاطر خواہ خیال رکھا میرے اس قیام کے دوران میں. عزیزان گرامی، ذکر آل محمد ایک شرف ہے اور اس ذکر میں شامل ہونے والوں کو بھی شرف حاصل ہوتا ہے. اس لیے کہ یہ فرش عام محفلوں جیسا فرش نہیں ہوتا ہے، یہ بڑا مقدس فرش ہوتا ہے. اس کے تقدس کو لفظوں میں نہیں بیان کیا جا سکتا ہے. وہ فرش کہ جس فرش پر فرشتے آتے ہیں. ہمارے ہاں یہ مستند روایات میں یہ چیز ہے کہ فرشتے فرش اعلیٰ پر شرکت کرتے ہیں جہاں امام حسین علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے، اور جب وہ واپس جاتے ہیں تو ایک عجیب خوشبو ہے جو ان سے پھیلتی رہتی ہے. تو ان کے جو دوسرے ساتھی فرشتے ہیں وہ پوچھتے ہیں کہاں سے تم آ رہے ہو؟ آج تمہارے اندر ایک عجیب اور غریب خوشبو محسوس کی جا رہی ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم فرش اعلیٰ حسین سے آئے. خدا تصدق حضرت امام حسین علیہ السلام معصوم کونین سلام اللہ علیہ کے تصدق میں اور ان کے توسل میں تمام عزاداران حسین دنیا کی جس گوشے میں ہوں ان کی حفاظت فرمائے. خداوند عالم ہمارے جوانوں کے نیک توفیقات میں مزید
اضافہ کرے۔ عزیزان گرامی، سلسلے کی یہ آخری تقریر سورہ عنکبوت کی آیت ہے کہ جسے میں نے عنوان بیان قرار دیا۔ میری یہ کوشش رہی کہ گفتگو موضوع کے دائرے میں ہو۔ موضوع قرآن اور اہل بیت کا ایک دوسرے سے کیا رشتہ ہے، ان کا کیا تعلق ہے، کیا قربت ہے، اس پر ہو رہی تھی۔ میں نے آپ کی خدمت میں اس آیت کے پیش نظر اس کے ذیل میں قرآن مجید کی آیات اور احادیث پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے سہارا دیا۔ آج اسی سلسلے کو اب میں یہ تو نہیں کہہ سکتا ہوں کہ میں سمیٹوں، کیا میں سمیٹوں گا، میری حیثیت کیا ہے جو اس کوئی سمیٹ سکتا ہے۔ اب تک تو کائنات میں ذکر علی کو کوئی سمیٹ ہی نہیں پایا ہے، تو کوئی اس بات کا کیا دعویٰ کر سکتا ہے کہ وہ اس ذکر کو سمیٹ لے گا۔ زمانہ اپنا سفر طے کرتا رہے گا، لوگ آتے رہیں گے، علم کی شمع روشن ہوتی رہے گی، علی کے فضائل نت نئے سامنے آتے رہیں گے۔ کتنی گوشیں ہیں، کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ بیک وقت ایک شخص میں، ایک انسان میں کتنے کمالات جمع ہو سکتے ہیں، بتائیے۔ اور کمالات بھی کہ متضاد، یعنی ایک دوسرے کے بالکل اپوزٹ ہیں، کہ جن کے لیے سوچا ہی نہیں جا سکتا کہ ایک جگہ ہو جائے، ہے یا نہیں؟ کسی ایک مجتہد سے، کسی ایک مرجع سے کہیے ذرا کھاڑے میں آئیے کشتی لڑیے، کہیے اس سے کہ آئیے ذرا مقابلہ کیجئے، چلائیے تلوار، تو کہے گا بھائی یہ میرا کام تھوڑی ہے، میں علم کا طالب علم ہوں، مجھ سے اگر کوئی بات کرنی ہے تم سے تو علم کی بات کرو، حدیث کی بات کرو، فقہ کی بات کرو مجھ سے، قرآن کی بات کرو مجھ سے، تفسیر کی بات مجھ سے کرو، اور اگر تمہیں تلوار چلانے کی بات کرنا ہے تو بھئی کسی بہادر سے جا کے بات کرو، کسی شجاع سے بات کرو، کسی مرد میدان سے بات کرو۔ میرا غور فرمایا، یعنی دونوں چیزیں ایک ساتھ نہیں جا سکتی ہیں، دونوں بالکل الگ الگ ہیں۔ اب میں آپ کو، یہ آپ نے سنا ہے، لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، تلوار چلانے کے لیے ان کلائیوں کا سخت ہونا ضروری ہے۔ کسی بھی بہادر سے پوچھئے تو یہ بتائے گا کہ اگر یہ کلائیاں کمزور ہیں، ان میں لچک ہے، تو یہ تلوار نہیں چلا سکتی ہے، اس کو بہت سخت ہونا چاہیے تلوار، ہے نا؟ اسی لیے آپ کہتے ہیں تلوار کاٹتی ہے پر ہاتھ چاہیے۔ اگر ہاتھ مضبوط ہے، یہ کلائیاں مضبوط ہیں، تو یقیناً تلوار کام کرے گی، اور اگر کلائی کمزور ہے تو یہ تلوار نہیں چل سکے گی، ہے نا؟ ایک کاتب سے پوچھئے، کیلیوگرافر سے، جو کتابت کرتا ہے۔ اب تو سافٹ ویئر کا زمانہ آ گیا، لیکن یہ سافٹ ویئر بھی بغیر کتابت کی نہیں بنے۔ کیلیوگرافی میں، خاص کر عربی میں اور اردو میں جو خط ہوتے ہیں، جو قسمیں ہیں، وہ بہت سی قسمیں ہیں۔ خط کوفی ہے، نستعلیق ہے، خط شکست ہے، بالکل الگ الگ ہیں، اور ہر خط اپنی جگہ پر اپنا ایک مقام رکھتا ہے۔ یاد رکھیے، خط کوفی آپ دیکھ لیں، مولا کا لکھا ہوا قرآن دیکھیں، خط کوفی میں بالکل الگ ہے۔ خط شکست جو یہ بالکل کھینچ کے لکھا جاتا ہے، پرانے زمانے میں مرثیے لکھے جاتے تھے، مزین صاحب آپ دیکھیں اگر ہے نہیں، اسے خط شکست کہتے ہیں۔ خط نستعلیق کسے کہتے ہیں؟ کہ جس کے اندر
جو حروف ہیں، جو الفابیٹس ہیں، وہ اپنی شکل کو پرکشش بناتے ہیں، ہے یا نہیں؟ مثلا اگر ایک ہے لکھا گیا تو 10 لکھے جائیں گے، وہ ایک ہی طرح کے ہوں گے، یعنی ان کا شوشہ، سر کا حصہ، اور پھر یہ جو کشش پیٹ کا حصہ ہوگا، چاہے 10 یا 100 لکھ دیے جائیں ایک لائن میں، ان سب کا ایک ہی طریقہ کار ہوگا، ان کی ناپ تول میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ یہ حسن ہے خط نستعلیق کا، ذرا غور فرمائیں آپ، اسے کہتے ہیں نستعلیق کہتے ہیں۔ آپ کے یہاں کہیں مجھے نظر نہیں آ رہا ہے، میں بتا دیتا کہ اسے نستعلیق کہتے ہیں۔ دیکھیے جیسے یہ دعا لکھی ہوئی ہے، یہ نستعلیق تو نہیں ہے، لیکن فن دیکھیے اس کا کہ ہر حرف اپنی جگہ پر ایک کشش رکھتا ہے، اس کی لمبائی، اس کی چوڑائی ایک طرح سے ہے۔ یہ کتابت کا حسن ہے۔ میں آپ کو کہیں لانا چاہتا ہوں، میں کتابت پر نہیں گفتگو کر رہا ہوں، میں تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ہے کیا، کہتے کسے ہیں، کیلیوگرافی ہے یا نہیں؟ آپ کو پتا ہے کہ خط نستعلیق کے موجد مولا علی ہیں۔ خط نستعلیق کے موجد مولا علی ہیں۔ اور اگر آپ کو بھی، آپ یہاں صادقین صاحب تھے، پاکستان میں تھے نا صادقین صاحب، یہاں اگر کوئی خطاط مل جائے، آپ کو کوئی کیلیوگرافر مل جائے اردو کا، تو آپ اس سے پوچھئے کہ خط نستعلیق میں ان انگلیوں کا کتنا نرم ہونا ضروری ہے اور اس کلائی کو کتنا نرم ہونا ضروری ہے۔ محمد والے کیا بتاؤں عزیزو، کیا کہنے جا رہے ہیں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں رہتی ہے، ورنہ اللہ گواہ ایسے ایسے فضائل آپ کو سناتا میں کہ بس مولا ہی مولا۔ آپ یقین جانیے، ایک بار بحر فضائل میں ڈبکی تو لگائیے، پھر چاروں طرف سوائے مولا علی کے کوئی دکھے گا نہیں۔ اگلے سال پھر آپ نے خدمت کا موقع مجھے دیا ہے، انشاءاللہ 40 کا عشرہ، اور اس عشرے میں پہلے سے آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ آپ بھی اپنی نظر دوڑائیں۔ تاریخ میرا موضوع ہوگا، ہسٹری انشاءاللہ، تاریخ، اور میں آپ کی خدمت میں جتنا ہو سکے گا میں اسلام کی تاریخ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اور اس تاریخ میں اہل بیت کا کنٹریبیوشن کیا ہے سبحان اللہ، سبحان اللہ، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ انشاءاللہ اگلا عشرہ 40 جو ہوگا، آپ حضرات نے بڑی محبت کا مظاہرہ کیا، اللہ کو اچھا پڑھتے ہیں۔ ہاں، ورنہ میں آپ سے دیکھیں، میں ایک بات آپ سے عرض کر دوں، آج آخری دن ہے، ذاکری میرا پروفیشن نہیں ہے، یہ میرا پروفیشن نہیں ہے، یہ اس در کی عطا ہے اور یہ میرا شوق ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ اور پروفیشن اور شوق میں یہ فرق ہوتا ہے کہ پروفیشن میں ہمیشہ اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ بھئی چلتی رہے بات، شوق میں یہ ہوتا ہے کہ انسان کچھ تلاش کرتا ہے۔ بے شک، واہ واہ، یاد رکھیے گا، اس لیے آپ یقین جانیے فضائل میں بھی اور مسائل میں بھی جب تک میں خود مطمئن نہیں ہوتا ہوں دونوں منزلوں میں، اس وقت تک میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید آج کے یہ لمحات شرف قبولیت حاصل نہیں کر سکے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہتے ہیں، واہ واہ واہ۔ اس لیے کہ یہ عطا ہے ان کے در کی۔ بے شک، بے شک۔ انشاءاللہ حیات رہی خداوند عالم مولا کے صدقے میں ہم سب کو، تاکہ زیادہ سے زیادہ ہم خدمت انجام دے سکیں۔ لفظ شایان شان تو نہیں کہہ سکتا کہ ہماری کیا مجال ہے جو ہم ان کے شایان شان کر سکیں، لیکن اتنا ضرور ہے کہ بی بی ہم آپ کے غم میں شریک ہیں۔ اگر یہی قبول ہو جائے تو ہماری دنیا بھی بن گئی اور ہماری آخرت بھی بن گئی ہے۔ صلوات پڑھ دیں ایک بار میرے
باتیں آپ کی مجلس میں بھی کافی دیر ہو گئی ہے، کل ورکنگ ڈے ہے، بہت زیادہ وقت میں نہیں لوں گا، لیکن 2-4 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے، ایسی موضوع ہے۔ کسی بھی خطاط سے کیلیگرافر سے آپ پوچھیں کہ بھائی خط نستعلیق کے لیے کیا ضروری ہے، تو یہ کہے گا کہ یہ انگلیوں میں یہ انگلیاں نرم سافٹ ہوں، کڑی نہ ہوں، یہ کلائی سافٹ ہو، اس میں سختی نہ ہو۔ اگر یہ انگلیاں سخت ہوں گی تو قلم کبھی کشش نہیں لے گا، ذرا غور فرمائیں۔ اور اس خط نستعلیق کے موجد مولا علی ہیں، مولا علی آپ ذرا دیکھیں، اس کے انوینٹر جو ہیں وہ مولا علی ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ دونوں متضاد باتیں ہیں یا نہیں ہیں؟ بیک وقت دونوں چیزیں، یعنی تلوار کے چلانے کے لیے سخت کلائی اور سخت انگلیوں کی ضرورت ہے، اور کتابت کے لیے نرم انگلیوں اور نرم کلائی کی ضرورت ہے۔ بیک وقت اگر دنیا میں کوئی مثال مل جائے تو مجھے بتائیے گا، ورنہ یہ کہیے گا کہ یہ کچھ اور نہیں، یہ معجز نمائے علی ہے۔ بس کل جہاں آپ کو جس منزل پر میں نے چھوڑا تھا میں اس بات کو آگے بڑھا دوں کہ یہ وہ ہیں کہ جن کے سینوں کو اللہ نے منتخب کر لیا تھا اپنی آیات و بیانات کے لیے، یعنی اپنے کلام کے لیے، اور جب منتخب کر لیا تو انہیں علم دیا جا چکا تھا۔ یاد رکھیے گا، علم دیا جا چکا تھا۔ جب علم کسی کے پاس آ جاتا ہے تو اس کو استعمال کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے؟ یہاں ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اور بھی لوگ ہیں، آپ لوگ پڑھے لکھے ہیں، سرور صاحب ہیں، آپ کو جب نالج ملتی ہے کسی چیز کی تو آپ اسے استعمال کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ یوز کرتے ہیں۔ ابھی ڈاکٹر کیوں بنے؟ اس لیے کہ جو علم حکمت کا حاصل کیا ہے اسی کی بنا پر آگے بڑھ رہے ہیں، یا نہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس جتنا علم ہے اسے آپ اپنے تصرف میں، اپنے صرف میں، اپنے استعمال میں لا رہے ہیں۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں آپ سے، ہے یا نہیں؟ جب علم مل جاتا ہے تو علم کے لحاظ سے انسان اس کا تصرف کرتا ہے، اس کو صرف میں لاتا ہے، اس کو استعمال کرتا ہے۔ ورنہ اگر علم نہ ہو تو میں مجھ سے کہیے کہ بھئی ایک مریض آ گیا ہے، ذرا اس کی نبض دیکھ کر پوچھ لو حال اور دوا لکھ دو، میں کہوں گا بھائی مجھے تو اس کا علم ہی نہیں ہے، اس کی نالج ہی نہیں ہے، میں اسے کیا بتاؤں گا؟ ہے یا نہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف کے لیے، تصرف کے لیے علم ضروری ہے۔ میرے عزیزو، جس کو جس چیز کا علم ہے وہ اس کو اپنے صرف میں لاتا ہے، اور جسے کائنات کا علم مل گیا ہو، میں کچھ عرض کر رہا ہوں آپ سے، جسے کائنات کا علم مل گیا ہو۔ اب یہ کائنات کا علم ملا کیسے؟ قرآن کے لیے یہ ہے کہ اللہ نے ہر خشک و تر کو اس میں سمیٹ دیا ہے۔ یہ خشک و تر کا مطلب کیا ہے؟ کہ کچھ گیلا، کچھ سوکھا نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ عالم وجود میں آ چکی ہے، کیا کہہ رہا ہوں آپ سے، جو کچھ عالم وجود میں ہے وہ سب کا سب قرآن میں موجود ہے یا نہیں؟ قرآن میں موجود، آپ انکار نہیں کر سکتے، ہم انکار نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے کہ قرآن خود کہہ رہا ہے کہ ساتھ جو کچھ خشک و تر ہے، یعنی جو کچھ ہے وہ سب قرآن میں ہے۔ اگر سب قرآن میں ہے تو جسے قرآن کا علم عطا کیا گیا، جسے علم عطا کیا جا چکا ہے، جس کے سینے میں علم بھرا ہوا ہے، کیا کنڈیشنل علم تھا کہ ہم نے انہیں درختوں کا علم دیا، زمین کا علم نہیں دیا، ہم نے انہیں پانی کا علم دیا، ہم نے گہرائی کا علم نہیں دیا، ہم نے آسمان کا علم دیا، ہم نے زمین کا علم نہیں دیا ہے، اس نے کائنات کا علم دیا ہے۔ تو اب جسے کائنات کا علم ملا ہے اسے کائنات پر حق تصرف بھی دیا اس نے۔ جب کائنات پر حق تصرف دیا تو زمین پر زلزلہ آیا تو ہاتھ رکھ دیا ابو طلحہ نے، تڑپتی ہوئی زمین کو سکون مل گیا۔ اور فرمایا، اب سن لیجئے بات، یہ تو جناب سلسلہ چلتا رہے گا،
جسے علم تھا اس نے اس علم کا تصرف کیا. ہے یا نہیں؟ اب قرآن میں موت بھی ہے، حیات بھی ہے یا نہیں؟ الذی خلق الموت والحیات، اللہ نے موت کو بھی خلق کیا اور حیات کو بھی خلق کیا. یعنی موت بھی اس کی مخلوق ہے، اسی نے کریٹ کیا اور زندگی بھی اسی نے کریٹ کیا. ہے یا نہیں؟ موت اور حیات کو خلق کیا. تو مجھے یہ بتا دیجئے موت اور حیات علی کے بعد خلق ہوئی ہے یا علی سے پہلے خلق ہوئی ہے؟ بتائیے مجھے. اگر علی سے پہلے خلق کیا اس نے تو حدیث نبی غلط ہو جائے گی. حدیث نبی غلط ہو جائے گی. اور اگر علی کے بعد خلق کیا تو اب مان لیجئے اس بات کو کہ اگر علی مردے کو زندہ کر دے اور یا زندہ کی نماز جنازہ پڑھا دے تو تعجب نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ علی کو کائنات پر حق تصرف اللہ نے عطا کر دیا ہے. صلوات پڑھ دیں ایک بار مل کے. اور اب دیکھیے اگر ایک سینہ ہوتا تو ہم پیغمبر اسلام کو سمجھ لیتے، اگر دو سینے ہوتے تو علی تک آ جاتے. جمع کا صیغہ ہے، یعنی اس سلسلے میں جتنے بھی ملیں گے جتنے بھی ملیں گے ان کے سینوں کو منتخب کر لیا ہے. تو اگر سینوں کو منتخب کر لیا ہے تو ہر ایک کو اس کائنات پر حق تصرف بھی اس نے دے دیا ہے یا نہیں؟ اب واقعہ سن لیجیے. صلوات پڑھیں باہر مل کر. کل کی آیت کا یہ آخری ٹکڑا تھا کلما بہل موتا، کہ موت یعنی مردے سے بھی اس قرآن کے ذریعے گفتگو کی جا سکتی ہے یا نہیں؟ اب وقت نہیں ہے کہ میں اسے بہت زیادہ طویل کروں اس بیان کو اور اس کی تفصیل میں چلا جاؤں. امام محمد باقر علیہ السلام، دو جملے مجھے امام محمد باقر علیہ السلام کے سلسلے میں کہہ لینے ہیں. امام محمد باقر علیہ السلام ہمارے پانچویں امام ہے، پانچویں امام. چونکہ واقعہ کربلا کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام کی حیات تک حالات کچھ ایسے رہے کہ جو علمی موشگافیاں ہو رہی تھیں وہ سرد پڑ گئی تھی. حالات ایسے چلے گئے تھے. لیکن امام محمد باقر علیہ السلام کے سلسلے میں دیکھیں انہیں باقر العلوم بھی کہا جاتا ہے یا نہیں؟ بزرگ جانتے ہیں، میں اپنے نوجوانوں کے لیے کہنا چاہتا ہوں، باقر کے عربی میں معنی ہیں شگاف کرنے کے، یعنی اسے دو حصوں میں کر دینے کے. اسے کہتے ہیں باقر. باقر العلوم کا مطلب یہ ہے کہ بنی امیہ نے جو علوم پر پردے ڈال دیے تھے، محمد باقر نے اس پردے کو شگاف کر کے اور علوم آل محمد کو دنیا تک پہنچایا. اس لیے باقر العلوم انہیں کہا جاتا ہے. امام محمد باقر علیہ السلام کے زمانے میں جناب یونان کا فلسفہ اس پر باقاعدہ بحث ہوتی تھی، اور اس زمانے میں باقاعدہ یعنی جسے آج آپ ایٹم کہتے ہیں ان ذرات پر بحث ہوتی تھی. یہ پوری کیا ہم بتائیں، ہمارے ذخیروں کو تو دشمنوں نے جلا کے خاکستر کر دیا، لیکن کہیں کہیں سے مل جاتی ہے. باقاعدہ بحثیں ہوتی تھی، فلسفہ پر بحث ہو رہی ہے اور علم طبیعت پر بحث ہو رہی ہے، مستقل یعنی فزکس پر، کیمسٹری پر، یہ ساری بحثیں ہو رہی تھی. اور امام جعفر صادق علیہ السلام چونکہ بنی امیہ اور بنی عباس حکومت کے لیے ٹکرا رہے تھے، تو امام جعفر صادق علیہ السلام کو موقع ملا تاکہ علوم آل محمد کو دنیا تک پہنچا سکے. اسی لیے آپ نے سنا کہ 4000 سے زائد شاگرد تھے امام کے، ہے نہیں؟ اور 900 کو تو بیک وقت یہ کہتے ہوئے سنا گیا مسجد نبوی میں کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے اس مسئلے پر امام جعفر صادق کو یہ فرماتے ہوئے سنا. غور کیا؟ ہمیں آپ سے ایک بات عرض کروں،
یہ تو فضائل کی منزل ہے بھیا، اتنے ایونیوز کھلنے لگتے ہیں کہ اب کیا کہوں۔ میرے بھائی آپ لوگ کتنے بیٹھے ہیں ذرا بتا دیجئے تو، اور کتنی خواتین ہیں؟ آپ تک مجھے، آپ مان لیجیے بھر بھی جائے وہاں تک، آپ تک آواز پہنچانے کے لیے 100 150 200 آدمی کے لیے مجھے اس لاؤڈ اسپیکر کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ بھر جائے، مان لیے 500 1000 ہو گئے تو وہاں تک آواز پہنچانے کے لیے مجھے اس لاؤڈ اسپیکر کا سہارا لینا پڑ رہا ہے، ورنہ میری آواز پہنچے نہیں۔ جس کے 4000 شاگرد مسجد نبوی میں ہوں، 4000 سے زائد شاگرد مسجد نبوی میں ہوں، اور نہ لاؤڈ اسپیکر کی ضرورت ہے نہ بھوبو کی ضرورت ہے۔ ذرا غور فرمایا آپ نے، اور جو منبر سے امام فرماتے تھے وہ سب سنتے تھے، ایسا سنتے تھے جیسے میں آپ سے کھڑا ہو کے بات کر رہا ہوں۔ میں توجہ چاہتا ہوں، میں دلیل کے ساتھ بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ اگر سب نہ سنتے تو مجمع میں کوئی کھڑا ہو کے کہتا کہ فرزند رسول میں نے نہیں سنا، ذرا پھر سے فرمائیے۔ کسی کا نہ کھڑا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ جیسے سامنے بیٹھا ہوا سن رہا تھا ویسے وہ آخری بھی سن رہا تھا۔ یہ وہی کر سکتا ہے جس کی حکومت کائنات میں ہو۔ کیا مجال ہے ہوا کی جو خیانت کرے لفظوں میں؟ سب بات پڑھیں خیانت کرے، اپنے دوست پر اسی ایمانداری سے پہنچا رہی جیسے پہلے کو پہنچایا ویسے آخری کو پہنچا رہی ہے۔ غور فرمایا، ویسے آخری کو پہنچا رہی ہے۔ یوں اگر حکومت نہ ہوتی تو کبھی بھی مامون کے دربار میں جب بلائے جا رہے تھے یا ہارون رشید کے دربار میں جب بلائے گئے اور دربان سامنے بیٹھا ہوا ہے ذلیل کرنے کے لیے، رسوا کرنے کے لیے، دربان پردہ نہیں اٹھا رہا ہے اور معصوم آیا، جیسے قدم رکھا ایک بار ہوا کا جھونکا آیا، پردہ اٹھا رہا اور معصوم پہنچے وہاں، لوگ دیکھتے رہ گئے، کہا اتفاق ہو سکتا ہے کہ وہ آئے اور ہوا آ گئی لہٰذا نکل کے آ گئے۔ اب جب جانے لگے تو نہ اٹھانا، اب جب چلنے لگے جیسے ہی قدم دروازے تک پہنچا اور پیر رکھا ایک بار جھونکا ادھر سے ہوا کا آیا اور پردہ رکا رہا جب تک معصوم نکل نہ گیا۔ جب تک چلے نہ گئے بتا رہے تھے کہ ان بھیڑ بکریوں پر حکومت کرنا اور ہے اور کائنات پر حکومت کرنا اور ہے۔ سب بات پڑھتے ایک بار مل کے امام محمد باقر علیہ السلام کا دور کل ما ہو بہ موتا، قرآن وہ ہے کہ جس کے ذریعے سے مردہ سے گفتگو ہو سکتی ہے۔ ایک شخص چائنا والا تھا امام کے پاس آیا، کہنے لگا مولا میرا باپ بڑا مالدار تھا، رئیس تھا، مر گیا؟ ہاں۔ کہا مولا مگر مجھے کچھ دیکھ نہیں گیا، میں اکیلا لڑکا ہوں اس کا، جائز وارث ہوں میں اس کا، لیکن اس نے کچھ مجھے دیا نہیں۔ مولا وہ آپ کا دشمن تھا اصل میں، باپ دشمن بیٹا محب ہے نہیں؟ ایسی مثال اور بھی ملے گی، علی کی حیات میں بھی ملے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔